جب ساری دنیا دو ہی حصوں میں تقسیم ہے اصلاً، اور ان میں سے ایک دارالحرب ہے، ایک دارالاسلام ہے، تو دارالاسلام میں پھر تفریق کی کیسے گنجائش ہو سکتی؟ دارالاسلام کو اصلاً ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو تیسرا نقطہ وجود میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو اصلاً خلافت قائم کرنی ہے۔ یعنی اگر اس وقت قومی حکومتیں وجود میں آ گئی ہیں، مسلمان مختلف ممالک میں تقسیم ہو گئے ہیں، تو یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ استعمار کا پیدا کردہ ہے۔ یعنی ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ بہت سے مسلمان ممالک مفتوح ہو گئے، بلکہ پوری مسلم دنیا ہی ایک لحاظ سے مفتوح ہو گئی۔ بہت سے حصے برطانیہ کے پاس چلے گئے، بہت سے حصے فرانسیسیوں کے پاس چلے گئے، بہت سے حصے ولندیزیوں کے پاس چلے گئے۔ تو اس طریقے سے عالمی سطح پر مسلمان مغلوب ہوئے، اور پھر استعمار نے یہ پسند نہیں کیا کہ دوبارہ مسلمانوں کی ایک جمعیت یا دارالاسلام وجود میں آئے، تو انہوں نے مسلمانوں کو مختلف اقوام میں بانٹ دیا۔ اصل پیغام وہی تھا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشگر مسلمانوں کو ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو پین اسلامزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سے لوگوں نے ایک زمانے میں جدوجہد بھی کی۔ یہ معلوم ہے کہ اس میں سب سے پہلے بحالی کی ایک تحریک کہہ سکتے ہیں جمال الدین افغانی نے چلائی۔ مختلف ملکوں میں گئے، انہوں نے فرانس میں جا کے ایک رسالہ العروۃ الوثقیٰ کے نام سے نکالا، اور اس طرح سے پورے عالم اسلام پر ان کے اثرات ہوئے۔ اگر کبھی آپ علامہ اقبال کا جاوید نامہ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ جمال الدین افغانی کو وہ کیا جگہ دیتے ہیں۔ اس میں بڑی دلنواز نظمیں ہیں، بعض مقامات ہیں، سید الساد مولانا جمال، بہت ہی شاندار اشعار کہے ہیں، اور اس میں ان کا تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد بھی بعض لوگ ایسے ہی پیدا ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمان اہل علم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ پہلے یہ جو ممالک وجود میں آ گئے کچھ ان کو سنبھال لیا جائے۔ پہلے یہ دیکھیے، پہلے کا لفظ خود بتاتا ہے کہ یہ منزل نہیں ہے۔ منزل یہی ہے کہ یہ ممالک کی اور اقوام کی سرحدیں ختم ہوں اور ان کی جگہ پہ دارالاسلام وجود میں آئے۔ دارالاسلام کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس میں یہ چیز آپ سے آپ شامل ہے کہ اگر دارالاسلام میں کچھ لوگ غیر مسلم رہتے ہوں گے، دوسرے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہوں گے دارالاسلام میں، تو ان کا اسٹیٹس دوسرے درجے کے شہری کا ہو سکتا ہے۔ یعنی جدید قومی ریاست کا یہ تصور جو اس وقت دنیا میں رائج ہے کہ اس میں سب لوگ برابر کے شہری ہیں، یہ اس پوری تعبیر میں کسی جگہ بھی ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ یعنی دارالاسلام تو ہر حال میں اسلام کے غلبے کی جگہ ہے، وہ اسلام کا گھر ہے۔ میرے گھر میں میرے مہمان کی حیثیت میری نہیں ہو سکتی۔ دارالاسلام کے لفظ کو دیکھیے، دارالاسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس میں مسلمانوں کا غلبہ ہے، اس میں مسلمان ہی اصل مالک ہے، یہ زمین مسلمانوں کی ہے۔ اس میں کسی دوسرے کے لیے یہ حیثیت مانی نہیں جا سکتی کسی طریقے سے کہ وہ ہمارے برابر ہوگا، اس کو ہمارے رحم و کرم پر وہاں رہنا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ہمارا اور اس کا رشتہ حاکم اور محکوم ہی کا ہو سکتا ہے، برابر کے شہری کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کلاسیکل تعبیر جس وقت دارالاسلام کے تصور کو پیش کرتی ہے تو لازمی طور پر اسی سے پھر وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ دارالاسلام کو ایک ہونا چاہیے، اور یہ ممالک اور یہ قومیں ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ قومی ریاستیں یہ تو اصل میں استعمار نے پیدا کر دی ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت بھی بانٹ دی ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے نجات حاصل کی جائے، اور جو لیڈرشپ یا جو رہنما ان قومی ریاستوں کو قائم کیے ہوئے ہیں وہ اصل میں استعمار کے گماشتے ہیں۔ یعنی ان کو یا تو شعور نہیں ہے اس بات کا، اور یا ان کو ایجنٹ کے طور پر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، ورنہ اصل بات یہی ہے اور اسی کو وجود پذیر ہونا چاہیے۔ یہ جو دارالاسلام ہے، اس کے مقابل میں جو دوسری چیز ہے وہ دارالحرب ہے۔ تو دارالحرب کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایٹ وار ہیں، اور جب آپ ایٹ وار ہیں اور مقصد کفر کو مٹانا ہے تو اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو بھی محکوم ہی بنائیں گے۔ یعنی اس کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن کسی برابر کی قوم یا برابر کے ملک کا قائم نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
ایک دارالصلح جو درمیان میں نے عرض کیا کہ وجود میں آتا ہے، وہ اس سے زیادہ کوئی خدمت انجام نہیں دیتا کہ وہ ایک عارضی نوعیت کی چیز ہے جو کسی مصلحت کے تحت اختیار کر لی گئی ہے. جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں پر بھی آپ کو اپنا غلبہ ہی قائم کرنا ہے. تو خلافت کے باہر کیا ہوگا؟ ادھر مسلمان الملت الواحدہ، ادھر کفر الملت الواحدہ. ادھر دارالاسلام کی ایک سلطنت، ایک ریاست. یہی چیز ہے کہ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، یہی ہمیں بتایا بھی جاتا ہے. اسی کے لیے ایک جذبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ اصل میں یہی ہونا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو جس وقت ایک مذہبی ذہن بہت سی چیزوں سے اختلاف کے باوجود علامہ اقبال کو بڑی عزت اور احترام اور عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ یہی پیغام دے رہے ہیں: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر. اور پھر یہ کہ تو ہے مرغ حرم، اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نسل ہے بال و پت تیرے. اسی وجہ سے اقبال بڑا شدید احتجاج کرتے ہیں وطنیت کے جدید تصور پر. ان کی جو نظم ہے بانگ درا میں، اس میں انہوں نے بہت سخت باتیں کہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی اس سے زیادہ سخت بات تو نہیں کہی جا سکتی. پوری نظم کو اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ قومی وطن سے مراد کیا ہے؟ وطنیت بحیثیت ایک سیاسی تصور. نظم کا عنوان یہ ہے، یعنی وطن بحیثیت ایک جغرافی حقیقت کے. اس سے اقبال محبت کرتے ہیں نا. ایک آدمی عرب ہے، ایک آدمی ہندی ہے، اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو شناخت ہے. لیکن یہ وطن سیاسی وطن نہیں ہے، یہ وطن جغرافی وطن ہے. تو جغرافی وطن تو ہر ایک کا مختلف ہوگا. یعنی ایک آدمی اگر ملیشیا میں پیدا ہوا ہے، ایک مراکش میں پیدا ہوا ہے، تو جغرافی وطن کو تو آپ نہیں کر سکتے. اچھا، جغرافی وطن کی تعبیر بھی ہمارے ہاں یہ اس معنی میں نہیں بولی جاتی تھی. مثال کے طور پر اگر آپ اردو زبان اصل میں پوری تہذیب اور تصورات کو بیان کرتی ہے، وہ صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہوتی. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے خود اپنے بچپن میں بارہا یہ سنا ہے کہ ہم لوگ سائیوال میں تھے، میرے والد وہاں مقیم تھے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا آبائی علاقہ لاہور کے قریب سیالکوٹ کے ضلع میں ہے. تو یہ تعبیر بڑی عام تعبیر میں سنتا تھا کہ والد صاحب ادھر سے آئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے وطن ہو آئیں. یعنی جو وطن ہے وہ اصل میں ایک جغرافی تعلق کا بیان ہے. وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے اور وہ بالکل آپ کا گاؤں یا آپ کا علاقہ بھی ہو جاتا ہے. یہ جغرافی وطن بالکل اور چیز ہے. اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، تو وہ جغرافی وطن پہ بات نہیں کر رہے ہوتے. نظم کا عنوان انہوں نے کام کیا وطنیت بحیثیت ایک سیاسی تصور کے. تو وطن کا سیاسی تصور کیا ہے؟ وطن کا سیاسی تصور یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ٹیریٹری یا ایسا علاقہ ہے جو میری قومیت کو تشکیل کرتا ہے اور میری الگ شناخت کو قائم کرتا ہے، اور جس کے حقوق میرے اوپر باقی سے الگ ہو جاتے ہیں. اور اس لحاظ سے وہ گویا مجھ سے قربانی بھی چاہتا ہے، میری قومیت کی شناخت بھی بنتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کہ مذہب تو اصل میں اس وطنیت کو تسلیم نہیں کرے گا. وہ یہ اس پہ اعتراض نہیں کر رہا مذہب کہ آپ عربی نہ کہلائیں یا آپ عجمی نہ کہلائیں، لیکن جب آپ عجم کو عرب سے الگ کر کے ایک سیاسی شناخت دیں گے تو یہ مذہبی لحاظ سے ناقابل قبول ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی یہ وہ قومیت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھیے اس جگہ پر کھڑے ہیں اور ٹھیک جو ہمارا کلاسیکل فکر ہے اس کو تعبیر کر رہے ہیں. یعنی کلاسیکل مذہبی فکر کو بہترین زبان دے رہے ہیں، ایک ایسی زبان دے رہے ہیں کہ جو دلوں میں اتر جاتی ہے. یہ کوئی معمولی درجے کا کارنامہ نہیں ہے جو انہوں نے اس پہلو سے انجام دیا. یعنی وہ بات جو میں آپ کو فقہی اصطلاحات میں سمجھا رہا ہوں یا یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا تصور پیدا ہوتا ہے ایک عالمی خلافت کا اور ایک ایسے دارالاسلام کا جس کی سرحدیں یہ قومیں نہیں متعین کرتی.
جس کی سرحدیں مذہب متعین کرتا ہے، یعنی جہاں جہاں اس مذہب کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے وہاں تک دارالاسلام بھی پھیلتا چلا جاتا ہے۔ وہ کسی ایک جگہ پر بند کوئی چیز نہیں ہے، اس کے باہر نکلنا کوئی جارحیت نہیں ہے، اور اس کے اندر رہنا کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے وہ ساری دنیا ہے، ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست، یہ ہمارے خدا کا ملک ہے، اور اس میں ہم دارالاسلام کی سرحدوں کو ان کی آخر تک، اصل میں تو وہ سارے کرۂ ارض تک جانی ہے، لیکن ابھی سارے کرۂ ارض تک اگر نہیں گئی تو کم سے کم وہاں تک تو ان کو رہنا چاہیے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر جب یہ جملہ مولانا حسین احمد مدنی کی زبان سے نکل گیا، کیونکہ کانگریس کی اور مسلم لیگ کی اس وقت ایک جنگ تھی، تو انہوں نے کسی موقع کے اوپر کوئی انٹرویو دیتے ہوئے غالباً یا کوئی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس زمانے میں قومیں اوطان سے بنتی ہیں، یعنی جو قومیت کا مسئلہ ہے کہ جس میں ایک قوم نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو قوم کہتی ہے، تہذیبی یا ثقافتی پس منظر کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک قوم کہتی ہے، یا زبان کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک قوم کہتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب وطن بھی قومیت، یہ بات اگر آپ علمی لحاظ سے دیکھیں ایک بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے دور حاضر سے پہلے وطن کی بنیاد پر قومیت کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی قومیت یا تو نسل کی بنیاد پر تھی، یا قومیت زبان کی بنیاد پر تھی، یا تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کی بنیاد پر تھی۔ یہ جو وطن کی بنیاد پر قومیت ہے، یعنی آپ امریکہ میں آئے ہیں تو آپ امریکہ میں آ کے امریکی قوم بن گئے ہیں، یا ہم پاکستان کے رہنے والے 13 اگست 1947 کو ہندی تھے اور 14 اگست 1947 کی رات ہم پاکستانی ہو گئے، تو یہ جو فرق واقع ہوا ہے یہ وطنی قومیت ہے، یہ دیکھیے یہ وجود میں آئی ہے۔ تو اقبال نے جب یہ دیکھا کہ مولانا حسین احمد مدنی دیوبند کا سب سے بڑا عالم جس کا بر صغیر میں بڑا اثر ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے وہ اشعار کہے ہیں کہ جن سے زیادہ سخت تنقید ممکن نہیں تھی۔ سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، ممبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ سرود برسر، اس جملے کی جو کاٹ ہے اور جو سختی ہے اس کے اندر، سرود برسر ممبر، یعنی محمد الرسول اللہ کا ممبر آپ کو حاصل ہے ایک عالم کی حیثیت سے، اس ممبر پر کھڑے ہو کر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است۔ آپ محمد عربی کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں۔ ایک بڑا شاعر یا ایک بڑا رہنما اس سے زیادہ بڑی بات کیا کہہ سکتا ہے؟ اور پھر نام لے کے کہا ہے دیوبند حسین احمد اینچ بولا جبیست، یعنی یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ دیوبند جیسے مدرسے سے، دیوبند جیسے مدرسے سے بھی کوئی عام استاد نہیں، حسین احمد اینچ بولا جبیست، یہ کتنی تعجب کی بات ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ اپنے آپ کو ان وطنوں سے اور ان چیزوں سے اوپر اٹھاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ تو ایک عالمی خلافت کے دائی ہیں، وہاں پہنچو۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤست، اس لیے کہ دین نام ہی محمد الرسول اللہ کے پیغام کا اور آپ کی شخصیت کا ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست، اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو یہ جو کچھ بھی آپ کا علم اور دانش اور ترا اور تم تراک اور مسجد اور ممبر ہے تمام بولا حبیست، یہ اصل میں ابو لہب کی سنت ہے۔ تو یہ سخت ترین اشعار انہوں نے کہے اور اس طریقے سے گویا اپنا وہ موقف بیان کیا۔ تو یہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جن نکات کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اس سے ایک بیانیہ وجود میں آیا ہے، وہ نکات کوئی صرف مذہبی مدرسوں تک محدود رہے۔ پھر اسی کو سامنے رکھ کر مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے وطنی قومیت کے اس تصور کے اوپر وہ تنقیدیں لکھی جو اب آپ کو ان کی کتاب مسئلہ قومیت میں ہی ملتی ہیں، اور جس کے بہت سے پہلو انہوں نے اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں بھی واضح کیے ہیں۔ اس میں بھی جو سارا استدلال، یعنی اقبال کی یہ جو بات ہے اس کو انہوں نے پھر نثر میں علمی استدلال کے ساتھ موقت کیا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ بعد میں مولانا حسین مدنی صاحب اور علامہ اقبال کے مابین کچھ غلط فہمی دور ہو گئی،
لیکن اس کی اگر آپ تفصیلات پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے یعنی ادھر سے عفو درگزر کیا گیا ہے اور ادھر سے کچھ عذر معذرت کی گئی. یعنی یہ نہیں ہوا کہ مسئلہ سلجھ گیا ہے یا علامہ اقبال نے اپنا موقف واپس لے لیا ہے، وہ پوری قوت کے ساتھ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں اور پھر اس مضمون کو انہوں نے اپنی سب کتابوں میں بیان کیا ہے. یعنی آپ کو اس جاوید نامے میں ملے گا، جاوید نامے کا جو آخری حصہ ہے خطاب بجاوید، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے نصیحتیں کی ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز ہے تمام تر جس کو وہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دراز نفسی سے مقصود یہ تھا کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ خلافت محض ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا گہرا اور قوی استدلال ہے. یعنی اس کے پیچھے پوری فقہ اسلامی کی روایت کھڑی ہے اور اس وقت لوگ اس طرح کی چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھتے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جس وقت خلافت کا الغاء ہوا، یعنی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت کا الغاء کیا، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ بن گیا اور خاص طور پر ہندوستان میں تو ایک بڑی تحریک چلی، تحریک خلافت. انگریز مستشرقین نے اس زمانے میں یہ نکتہ پیدا کیا کہ اس کے اوپر آپ کیا ماتم کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ہاں تو آپ کی فقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ صرف قریشی ہو سکتا ہے، تو ترک تو قریشی نہیں ہے. تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسے عبقری شخص نے پھر وہ خطبہ دیا جو بعد میں تحریری شکل میں بھی شائع ہوا مسئلہ خلافت کے عنوان سے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اصل میں ایک خبر تھی جو رسول اللہ نے اپنے بعد کے زمانے میں دی تھی. یعنی صرف یہ بتایا تھا کہ میرے بعد قریشی خلفاء ہوں گے، اس کا کسی حکم سے تعلق نہیں تھا. لہذا ترکوں کی خلافت بھی ہمارے لیے ویسی ہی خلافت ہے اور اس خلافت کے خاتمے کا بہت ماتم کیا گیا. اس میں یہاں تک مسلمان چلے گئے کہ وہ انگریزوں پر سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم ان کی نوآبادیات ہیں، ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ہمارے بلبوتے کے اوپر یہ عظیم برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت قائم ہے، تو ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ ہماری اس خلافت کو ختم نہ کیا جائے. یہ ہمارے لیے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مذہبی چیز ہے. یعنی خلافت محض ایک سیاسی انتظام نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ایک مذہبی چیز ہے. تو تیسری چیز جو ہے وہ خلافت، وہ اصل میں یہاں سے پیدا ہوتی ہے. یعنی اس کا پورا جو پس منظر ہے اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ علم وابستہ ہے، فقہ وابستہ ہے، اسلامی قانون کی روایت وابستہ ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس دور میں بعض جلیل القدر مفکرین جیسے جمال الدین افغانی یا علامہ اقبال یا مولانا سید نور اللہ مودودی ہے، انہوں نے اس کو ایک بڑا مسئلہ بنا دیا ہے اور اس کو پیش کیا ہے اور بڑی طاقتور زبان میں پیش کیا ہے جو دلوں کو گرماتی ہے، بتایا انہوں نے. اگرچہ پھر میں وہی گزارش عرض کروں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف اصل میں کسی تدبیر میں ہو رہا ہوتا ہے. مثلا خلافت کی تحریک جب چلائی جا رہی تھی تو مولانا محمد علی جوہر سب کے محبوب تھے، یعنی وہ مسلمانوں کے اس وقت ایک بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے، وہ تحریک چلا رہے تھے اور تحریک اس جوش جذبے کے ساتھ چلا رہے تھے کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. یعنی خلافت پہ جان دینے کے لیے مسلمانوں کو منظم کیا جا رہا تھا اور ہندوستان بھر میں ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی. کبھی آپ کو موقع ملا ہو، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی جب کبھی اپنی جماعت کا پس منظر کو بیان کر کے تعارف کراتے ہیں تو ہمیشہ تحریک خلافت سے شروع کرتے ہیں. بلکہ جب 1971 کے انتخابات میں شکست ہو گئی تو کچھ دن بعد وہ ایک بڑی صدمے کی چیز تھی، بالکل خلاف توقع ہوا. جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کا خیال یہ تھا کہ 70 سے کم نشستیں تو کسی طرح بھی نہیں آئیں گی، اگر ہم حکومت نہیں بنا رہے ہوں گے تو ہم ایک بڑی قوت ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر. لیکن بالکل صفایا ہو گیا، یعنی کچھ باقی نہیں رہا. تو کوئی 10-15 دن کے بعد جب کچھ سنبھل گئی صورتحال تو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے شریف پارک میں ایک تقریر کی. وہ تقریر چھپی ہوئی ہے اور ایک مفصل تقریر ہے، آپ اس کو پڑھیے تو وہ جماعت اسلامی کا اور اپنا پورا پس منظر بیان کرتے ہوئے یہیں شروع کرتے ہیں. یعنی تحریک خلافت نے در حقیقت پہلی مرتبہ وہ احساس پیدا کیا کہ اب مسلمانوں کے احیاء کے لیے طویل جدوجہد کرنا پڑے گی. پہلے تو یہ خیال تھا کہ بس ہم ایک تحریک چلائیں گے اور خلافت کو بچا لیں گے. تو علامہ اقبال اب یہاں تدبیر میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی تصور ان کا بھی وہی ہے، تدبیر میں اختلاف کر رہے ہیں.
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے. یہ دیکھیے، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی. یہ انگریزوں سے بھیک مانگ کے ہم کو خلافت نہیں لینی، اس سے وہ اختلاف کر رہے ہیں، اس کو لہو سے خرید لیں. چنانچہ اس زمانے میں جو ایک بڑی تحریک اٹھی مسلمانوں کے اندر، علامہ عنایت اللہ مشرقی کی تحریک، خاکسار تحریک جس کو کہتے ہیں، اس نے پورے دین کی تعبیر اسی لہو کے حوالے سے کی. یعنی یہ بات کہ کسی علاقے میں حق سلطنت کیسے قائم ہوتا ہے. مثلا آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی اکثریت اگر کسی قوم کی ہے تو اس کو حق ہے. میں مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، تاریخ میں کسی قوم نے خون کتنا دیا ہے اس کی مقدار طے کرے گی کس کا حق ہے. تو اس وجہ سے ہندوستان میں عددی اکثریت ہندوؤں کی ہے، لیکن ہندوستان کی وحدت کے لیے خون کس نے دیا؟ وہ ہم نے دیا ہے. تو اس کی بنیاد پر انہوں نے بر صغیر کی سب سے بڑی عسکری تحریک اٹھائی. بہت کم لوگ جانتے ہیں. اگر کبھی آپ کو شوق ہو تو جانباز مرزا نے 4 جلدوں میں خاکسار تحریک کی تاریخ لکھی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کتنی بڑی تحریک تھی. اتنی بڑی تحریک تھی کہ 9 لاکھ باقاعدہ ممبر تھے اس کے ہندوستان میں اس زمانے میں، اور اس میں جی ایم سید اور نواب بھوپال جیسے لوگ شامل تھے. اور ایک عسکری روح گویا لوگوں کے اندر انہوں نے پھونک دی تھی. اس میں بھی ہدف کیا تھا؟ یہی عالمی خلافت کا قیام. وہ چپ راست کرتے تھے، باقاعدہ پریڈ ہوتی تھی، اور ایسی غیر معمولی طاقت پیدا کر دی. خود علامہ مشرقی 12 ایسا ہوا کہ وہ تاخیر سے پہنچے تو اس میں کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی، تو انہوں نے بھی اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے. ایک عام آدمی کے طریقے پر انہوں نے منظم کر دیا لوگوں کے. اس کے لیے بعد ایسے قواعد ضوابط بنائے گئے. اچھا، پھر عام آدمی سے اس کا رشتہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے خدمت کو ایک سمبل یا علامت بنا دیا. اگر اچانک آپ کے دروازے پر دستک ہوگی تو ایک آدمی آپ سے پوچھے گا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کی کل یا پرسوں شادی ہونے والی ہے. یہ عام نظارہ لوگ دیکھتے تھے. تو آپ نے کہا کہ جی ہاں یہ ہوتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ خاکساروں کا دستہ آئے گا، وہ آ کے آپ کی گلی صاف کر دے گا، وہ آپ کی نالیاں صاف کر دے گا، وہ آ کے آپ کے سارے کام کو سنبھال لے گا. وہ آئیں گے، آ کے آپ کی شادی کے موقع پر کھانا تقسیم کریں گے، وہ آ کے برتن دھو دیں گے. وہ سارا کام کرنے کے بعد ایک کھیل منہ میں ڈالے بغیر چلے جائیں گے. یعنی یہ چیز انہوں نے پیدا کی. اس حد تک اس کو ایک اثار کے اوپر مبنی کیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ پانی بھی اگر کسی سے لے گا تو اس کی ادائیگی کرے گا. وہ خود اس تشدد پہ اتر آئے کہ کوئی ان کو مہمان کے طور پر بلاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یا تو آپ مجھے کچھ دیں گے نہیں اس موقع کے اوپر، اور یا میں قیمت ادا کروں گا. تو جو خاکساروں پر گولی چلائی گئی تھی لاہور میں، یہ ہمارا جو 23 مارچ کا اجتماع ہوا ہے اس سے پہلے، تو یہ معلوم ہے کہ اس میں بہت سے خاکسار شہید ہو گئے تھے. تو اس میں ایک خاکسار اس حال میں اس کی میت اٹھائی گئی کہ اس کے حال میں وہ اس زمانے کا ایک ٹکا پکڑا ہوا تھا، اور وہ کسی عورت کو جو پانی پلانے آئی تھی اصل میں وہ دینا چاہ رہا تھا کیونکہ اس نے منہ میں پانی ڈال دیا تھا اس کے. تو اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے بغیر تم پانی بھی، مرتے ہوئے پانی کے گھونٹ بھی کسی سے نہیں لے سکتے، تو میں اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. تو ایک بڑی، میں نے صرف یہ اس لیے عرض کیا کہ اسی چیز نے کہ مسلمانوں کا نظم دوبارہ بحال ہو اور خلافت دوبارہ قائم ہو. یہ محمد علی جوہر کو اقبال ایک طرف تنقید کر رہے ہیں. تدبیر کے لحاظ سے محمد علی کے اور ان کے درمیان ایک زمانے میں بہت تلخی بھی ہو گئی. یعنی محمد علی وہاں آئے، علامہ اقبال اسلامیہ کالج کے سیکرٹری تھے انجمن کے، تو علامہ اقبال نے یہ خیال کر کے کہ یہ بچوں کو بھی تحریک میں شامل کریں گے، چھٹی کر دی تاکہ رابطہ نہ ہو سکے. تو محمد علی کا اس پر رد عمل ہوا بہت، اور بلکہ انہوں نے بعد میں بہت سخت بعض الفاظ بھی کہے. انہوں نے کہا کہ اقبال تم نے ہمیں مسلمان کیا اور اب خود کافر ہو گئے ہو. تو یہ صورتحال بھی ہوئی، یعنی سیاسی اختلاف میں بعض موقعوں کے اوپر. لیکن آپ کو دیکھیے محمد علی کی وفات کے اوپر اقبال نے جو نظم لکھی ہے، سوئے جنت رفت زار آہے کہ پیغمبر گزشت، وہ فلسطین میں مدفون ہے. تو انہوں نے کہا کہ محمد علی جنت میں اسی راستے سے گئے ہیں جس راستے سے پیغمبر معراج پر گئے تھے. سوئے جنت رفت زار آہے کہ پیغمبر گزشت. اور وہ اس میں بڑے خوبصورت اشعار ہیں، بانگ درا میں ہے، کبھی نکال کے پڑھیے. شہ پرے زاغ و زگن در بندے قید و سید نیز تیں سعادت قسمت شاہین و شاہین کردان
یعنی یہ کیا کوئی بہت اسیر رہتے ہیں نا، محمد علی ادھر گرفتار ہوئے ادھر نکلے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ چیل کو اور کبوں کو کسی نے گرفتار کیا ہو؟ یہ تو شاہین کی قسمتی ہوتی ہے نا کہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور گرفتار کرتے ہیں. تو بڑی عقیدت. آپ دیکھیں مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی بھی، میں نے تو مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کو آخری زمانے میں دیکھا ہے. یہ آخری زمانے کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت تک آدمی بہت میچور ہو چکا ہوتا ہے، اور جو بچپن کی یا جوانی کے زمانے کی عقیدتیں اور اس طرح کی چیزیں وہ اس طرح نہیں ہوتی. تو دو شخصیات ایسی تھیں کہ جن کے معاملے میں مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کے ہاں یعنی آنکھوں کی بالکل چمک تبدیل ہو جاتی تھی ذکر کرتے ہوئے. ان میں ایک مولانا محمد علی جوہر بھی تھے. تو یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ یہ معاملہ جس کو اب ہم داعش کہہ کے یا اور چیزیں کہہ کے رد کر دیتے ہیں، یہ اتنا معمولی سا معاملہ نہیں ہے. یہ اس تیسرے نقطے کی وضاحت تھی کہ خلافت بنیادی طور پر کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کے پس منظر میں کیا استدلال ہے، اور وہ کتنی غیر معمولی چیز ہے، یعنی وہ کہاں سے اٹھی ہوئی ہے. اور اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت بحال ہونی چاہیے، یا فلاں صاحب اب مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے ہیں، یا ایک چھوٹے سے علاقے میں اس کا احیاء کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو موٹیویشن کی اور تحریک کی قوت ہے وہ اس ذہن کے لیے کتنی غیر معمولی ہے جس کی ساری پرورش اس علم میں ہوئی. وہ کتنی غیر معمولی چیز ہے، اس کے لیے پھر وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں.